بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، طب کے شعبے کو دیکھ لیں اور سائنس کے مختلف مضامین کو دیکھ لیجئے. پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ہمارے نوجوان اہم خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں جو وکلاء حضرات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور نچلی عدالتوں میں آپ کو بے شمار نوجوان وکلاء نظر آئیں گے. اور اس سے بھی زیادہ خوش اسلوبی کی بات، خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ نوجوان مستقبل میں ہمارے عدالتی نظام کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے اور جو ہمارے عدالتی نظام میں کچھ کمیاں ہیں وہ یقینی طور پہ دور ہوں گی. آج ہمارے مہمان ہیں قادر بخش چاہل صاحب. آپ سیکریٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آپ سپریم کورٹ کے بھی وکیل ہیں. بہت شکریہ قادر بخش، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. قادر صاحب، ہم بات شروع کرتے ہیں تعلیم سے. آپ نے کہاں اسکول کیا، کالج اور کہاں کہاں تعلیم حاصل کی؟ کن اساتذہ سے آپ کو فیض رہا اور اس میں آپ نے کس کو آپ زیادہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تعلیم ہے وہ تو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے والدین سے. چونکہ میرے والد کا اسی شعبے سے ہی چونکہ تعلق رہا ہے تو اس حوالے سے مجھے سنس ڈے ون کین سے کہ بڑی اچھی گائیڈنس ملتی ہے. آپ کے والد صاحب تو ہائی کورٹ کے جج تھے؟ جی، اب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، وکالت کے شعبے سے ان کی زیر سرپرستی جو ہے ہم ان سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں اور بے شک اپنا کام کر رہے ہیں. میری انیشل اسکولنگ چونکہ لاہور سے ہی تعلق ہے، لاہور سے ہی سٹارٹ کیا، لیکن کچھ عرصہ بیچ میں 88 سے 1992 تک میری کچھ اسکولنگ جو ہے وہ اسلام آباد تھی، چونکہ والد صاحب اس وقت اسلام آباد تھے. ایف جی جونیئر ماڈل اسکول ہوتا تھا اور بہت ہی اچھا. ہماری میڈم فائزہ مجھے آج بھی یاد ہے، ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے. وہ تین چار سال وہ سنس شی واز مائی ٹیچر، تو سنس گریڈ 2 ٹل گریڈ 5، تو یہ 4 سال جو ہیں وہ ان سے ہی تعلیم حاصل کی. سبسیکوینٹلی پھر واپس لاہور آ گئے، پھر کیتھیڈرل چرچ روڈ کے اوپر ہے، دین سینٹرل ماڈل، دین سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اسکولنگ کا نیا جو ہے دیٹس ہاؤ اٹ وینٹ. اس کے بعد آپ لا کیا آپ نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج؟ نہیں سر، میرا LLB آنرس ہے یونیورسٹی آف باکنگھم انگلینڈ سے. اچھا، ماشاء اللہ. 2007 کی میں گریجویٹ ہوں. سن 2004 میں میں انگلستان گیا. اچھا. اور انگلستان میں سمجھتا ہوں اف یو ہیو گڈ سورسز تو جو باہر کا ایکسپوجر ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو بھلے تھوڑے ٹائم کے لیے سی لیکن ضرور لینا چاہیے. اس کی میرے نزدیک جو مین وجہ ہے وہ اصل چیز ہے ایکسپوجر. جی بالکل. تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، ایک ایکیڈیمک ڈگری آپ لیتے ہیں، ویل گڈ انف، لیکن جو انٹریکشن آپ کا وہاں پر لوکلز کے ساتھ ہے، اور نہ صرف لوکلز کے ساتھ، کیونکہ انگلینڈ ایسا ملک ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جی بالکل آتے ہیں. دین آئی ہیو دی ایکسپیرینس آف ڈوئنگ آڈ جابز ایز ویل اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، وچ از گڈ انف. میں اس کی طرف بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں نے وہ بھی ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کی، ڈفرینٹ اسٹورز کے اوپر. بلکہ ایک اسٹور میں تو بہت زبردست، کوئی ایران سے ہے، کوئی عراق سے ہے، نیدرلینڈ سے ہے، سینٹرل یورپ سے، پوری دنیا سے جو ہے نا. اور پھر اسٹوڈنٹس وہاں پہ، کچھ اسٹوڈنٹس بھی میرے ایج کے لوگ بھی، تو ان سے انٹریکٹ کر کے آپ کو ان کے پرسپیکٹو جاننے کا بھی بہت موقع ملتا ہے. تو اس حوالے سے بہت اچھا تھا. پھر یونیورسٹی میں جتنا میرا وقت گزرا اس وقت تو احساس ہوتا تھا کہ ایک مشکل ترین وقت ہے، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اس سے اچھا ٹائم شاید نہیں تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ جب بیرسٹر بنے تو یہ کتنے سال کا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جی، آفٹر LLB آنرس یہ 1 سال کا کورس ہے. بیک ان دی ڈیز اس کا نام ہوتا تھا بار ووکیشنل کورس. اب اس کو BPTC کا نام دے دیا. نومنکلیچر ہیز چینج. 1 سال کا کورس ہے، بہت ہی انٹینس کورس ہے. اس کے اندر تقریباً 12 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اس میں سول لیٹیگیشن ہے، کرمنل لیٹیگیشن ہے، اوپینین رائٹنگ اینڈ ڈرافٹنگ ہے. کہ پھر اس میں کراس ایگزامینیشن اور ایگزامینیشن چیف جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے.
یعنی پریکٹیکلی بھی کچھ؟ پریکٹیکلی جی، یہاں پر بھی اب کچھ سالوں سے پنجاب بار کاؤنسل نے ڈفرینٹ ہماری جو باقی صوبوں کی بار کاؤنسلز ہیں انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. پریکٹیکل اسی آپ ایک چیز پڑھتے ہیں LLB آنرس کے اندر اور بار ووکیشنل کورس کے اندر اس کو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کورٹ پراپر ایک کورٹ روم بنایا جاتا ہے، پلینٹیو اور ڈیفینڈنٹ دونوں سائڈ سے کاؤنسلز جو ہیں وہ موک ٹرائل جن کو ہم کہتے ہیں پراپر موک ٹرائل ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم ایک پراپر کورٹ روم کے اندر پراپر ججز جو آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کیمرہ جو ہے وہ آپ ریٹائرڈ جج وغیرہ کوئی بٹھاتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کر رہے ہوتے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ انگلینڈ کے اندر جو ہمارے بیسکلی ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہی ہیں، لیکن وہ ٹیچرز بیرسٹرز اور سالیسیٹرز ہوتے ہیں جو سینئر ہوتے ہیں. اچھا، سینئر لوگ پریکٹیکلی جو پروفیشن کے اندر جو کام کریں ایکیڈیمک سائڈ سے بھی کچھ ہوتے تھے، لیکن ایسے بیرسٹرز اور سالیسیٹرز جو پریکٹیکلی جو پروفیشن کے ساتھ مطلب وہ پریکٹسنگ بیرسٹرز اور لائرز ہوتے ہیں، سو وہ آ کے آپ کو جج کرتے ہیں. ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بلکہ جن کو آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں وہ پراپرلی پیڈ ایکٹرز ہوتے ہیں، سو دے کوڈ ریسپونڈ وین یو پٹ دیم اے کوسچن، وہ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ ان دیئر اون وے سنس دے آر پراپر qualified actors تو وہ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ رسپونڈ کرتے تھے. اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے آپ کے سوالوں کا غلط جواب دیں، کیونکہ since is your witness آپ اس کے اوپر جرا کر رہے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ ایگزامینیشن چیف کر رہے ہیں، تو وہ جان بوجھ کے سلپ ہوتے تھے کیونکہ ان کے انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ اب یہ وکیل صاحب اس کو اپنے وٹنس کو کیسے کنٹرول میں واپس لاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ again that was one of the best times. اچھا، کیا اس قسم کے یعنی وہ جو پریکٹیکل آپ کو کرواتے ہیں تو اس میں دیوانی اور فوجداری مقدمات جو ہوتے ہیں اس کی نوعیت کی جی بالکل، یا کوئی جیسے آپ PLDs میں دیکھتے ہیں پریویس جو آپ کے لیگل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا ٹاپک دیتے ہیں جس میں آپ کچھ خود بھی کتابوں کو کنسلٹ کر کے آئیں جب آپ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے؟ تو جی ایک تو ہمارے وہاں پر اسکیلیٹن آرگومنٹس کا ایک پراپر جو ہے وہ بریف بنایا جاتا تھا. اگر جو آپ نے لیٹس اگر صبح میرا ہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے تو اس کے ایک پٹیشن تو چونکہ بنی ہوتی ہے اور وہ جج صاحب کے پاس ہوتی، لیکن ایک پریسائز اسکیلیٹن آرگومنٹس بریف ریٹن آرگومنٹس وہ بنائے جاتے تھے. اچھا، اور ان کے پیرامیٹرز کے مطابق آپ جو ہے اپنے کیس کو آرگو کرتے ہیں. اب پوری فائل کو کھولنا چھاننا ویسے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بریف سا اس کو کیسے بنانا ہے، اس کی کیا کرونالوجی ہونی چاہیے، وہ ایک ایک چیز سکھائی جاتی تھی. واہ، تو کراس کوسچننگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اس میں؟ بہت جی، جوڈیشل انٹرونشن بہت زیادہ، بلکہ اس کے اوپر مارکنگ ہوتی تھی پراپرلی کہ جی اگر سوال کا جواب کر رہے ہیں پراپر سوال. بالکل جی، اگر ایک کچھ ہم بینگ اے کاؤنسل اپنا کیس ریپرزینٹ کرتے ہیں تو جج صاحب کا جو سوال ہے اس کو ہم جوڈیشل انٹرونشن کہتے ہیں کہ وہ کوشچننگ ان رسپانس وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے اس پروپوزیشن کے حوالے سے یہ پوائنٹ بتائیے، اس کے اوپر قانون بتائیے، فیکچولی کوئی تاریخ جیسے کہ کورٹ کے اندر پروسیڈنگز چلتی ہیں تو ایک پراپر بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے. ماشاءاللہ. قاضی صاحب یہ بتائیے، یہ ہمارے یہاں بھی 18ویں صدی کے جو قوانین بنا گئے تھے انگریز لوگ وہ یہاں بھی وہی چل رہے ہیں، تو وہاں کے سسٹم میں اور یہاں میں آپ نے کیا بنیادی تبدیلی دیکھی؟ آپ کو کبھی کورٹس وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا، کوئی ہیئرنگ کبھی سننے کا وہاں پہ جو پراپر جو کورٹس ہوتی ہیں؟ ایک تو چونکہ وہ ہمارے کورس کا حصہ ہوتا تھا. اچھا، کہ آپ نے سول کورٹ جیسے یہاں پر سول کورٹ ہے وہاں پر جو ہم نے کاؤنٹی کورٹس کے اندر جانا ہوتا تھا، اور پھر کراؤن کورٹس جہاں پر جو کرمنل پروسیڈنگز کرمنل ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا، تو دیٹ واز مینڈیٹری بینگ پارٹ آف آر کورس اسٹڈی. ان کو جا کے پراپرلی نوٹس لینا کہ آج کون سا کیس ہو رہا تھا، اس میں بیرسٹر کیا بوتھ سائڈ سے کیا آرگومنٹس ہو رہے ہوتے تھے. سو اس حوالے سے ایک بہت ہی اچھا میں کہوں گا کہ ایک بڑا زبردست ایک ایکسپیرینس تھا. سوری آپ کا کوشچن تھوڑا سا میں بیچ والا مس کر گیا. یہی میں پوچھ رہا تھا کہ جو قوانین انگریز بنا گئے تھے یہاں بھی تقریباً وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اسی پہ سارا کچھ ہوتا ہے بیس تو، لیکن وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سپیڈی جسٹس بھی ہے اور وہاں وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ بہت گمبھیر قسم کے مسائل ہیں، اور وہاں مثلا یہ کہ وہاں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا کسی گھر پہ، یہاں کرتا ہے تو پھر وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ سالہ سال تک چلتی ہے. تو اس کو کیسے ان لوگوں نے مینیج کیا ہے سب کچھ؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے قوانین چونکہ ہم انہی پرنسپلز کو آج تک فالو کرتے آ رہے ہیں. انگلینڈ میں خصوصی طور کے اوپر جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جب میں نے اپنا بار کمپلیٹ کر لیا تو اس کے
کچھ مہینے پھر میں نے ایک سولیسیٹر صاحب کے ساتھ کام بھی کیا امپلائمنٹ ٹریبیونل کے اندر, اور کورٹ بھی 2-3 دفعہ جانے کا موقع ہوا. جو the best thing which I observed was pre-action protocols. یہاں پر تو ایک کیس صبح دعویٰ دائر کیا اور گئے اور اسٹے لیا اور کام چلنا شروع ہو گیا. وہاں پر کورٹ میں جانے سے پہلے جو پری ایکشن پروٹوکولز ہیں وہ بڑے سختی سے فالو ہوتے ہیں. اچھا. اس کے لیے سولیسیٹر ایک پراپرلی بریف تیار کرتا ہے, جو اوپوننٹ کاؤنسل جو اوپوننٹ ہے ان کے وکیل سے ان کی آپس میں جو ہے وہ خط و کتابت شروع ہو جاتی ہے. وہ جو پری ایکشن پروٹوکولز ہیں ان مینڈیٹری اس لیے فالو کرنا مینڈیٹری کیونکہ وہ ان کے قانون کا حصہ ہیں کہ کیا آپ نے دونوں پارٹیوں نے کیا ایک جینوئن اٹیمپٹ کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کی, وہ بھی رائٹنگ ہے. پہلے یہ ہوتا ہے. جی بالکل, جی بالکل. اچھا, ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دونوں کے بیچ میں 1 لاکھ روپے کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ دیکھیں گے ان رائٹنگ, آپ نے ایک پارٹی نے دوسرے کو بتانا ہے کہ میں نے تمہارا 1 لاکھ روپیہ نہیں دینا, میں نے تمہارا 70,000 روپیہ دینا. اچھا. تو 70,000 روپیہ لو اور میری جان چھوڑو. اچھا. تو وہ جب تک ان رائٹنگ میں ساری چیزیں نہیں آتی, کورٹ اینڈ آف دا ڈے جب وہ ٹرائل چلتا ہے, اگر ان کی آپس میں نہیں ہوتی پھر ٹرائل چلتا ہے, ٹرائل جب کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عدالت اس چیز کو دیکھتی کہ کیا دونوں پارٹیز نے جینوئن اٹیمپٹ کی ہے. اچھا. ایک اگر ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرے ایک مخصوص رقم جو ہے وہ میری بنتی ہے, تو دوسری پارٹی نے اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا. تو کئی دفعہ کیس جیتنے کے باوجود آپ کو اتنی زیادہ کاسٹ پڑ جاتی ہیں اس کیس کے اوپر کہ وہ تقریباً اگر آپ کو 1 لاکھ روپے آپ کو مل بھی گیا تو ہو سکتا ہے 50-60 ہزار روپے آپ کو فائن اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ نے عدالت کا وقت اتنا کیوں ضائع کیا. سو قوانین تو وہاں پر بالکل ہیں, موجود ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہے جس کا یہاں پر تھوڑا سا فقدان ہے. لیکن ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی الحمدللہ آئی تھنک بہتر ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنا باقی ہیں. اچھا, آپ بتائیے قادر بخش کہ یہ آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری ہیں. یہ جو بار کا جب الیکشن ہوتے ہیں تو بہت گہما گہمی ہوتی ہے اور کافی لگتا ہے کہ شاید پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہوگا اور بڑی خوفناک قسم کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن بار کا کیا رول کیا ہے اس ہماری پوری جوڈیشل سسٹم میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسل کے اندر بیسک فرق کیا ہے. جی. ہماری جتنے ہر صوبے کے اندر ایک بار کاؤنسل ہے, جیسے ہمارے یہاں پر پنجاب کے اندر پنجاب بار کاؤنسل ہے. پنجاب بار کاؤنسل ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جیسے مختلف اور بھی گورنمنٹ کے محکمے ہیں. ان کا کام لائسنس دینا ہے, لائرز کو ایشو کرنا ہے, ان کو پراپرلی ریگولیٹ کرنا ہے, ان کی ڈسپلن میٹرز ہیں, ان کے کسی بھی حوالے سے جو ہے نا وہ جو مین ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا, اسی طرح بار ایسوسیشن ہے. Now association is little different from پنجاب بار کاؤنسل, کیونکہ وہ ریگولیٹری افیئر ہے. وہ ریگولیٹری, ہم اپنے جو وکلاء کی ویلفیئر کے حوالے سے ہے ہم وہ کام کرتے ہیں. جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ون کین سے اٹس اے پیرنٹ باڈی, اور جتنے پنجاب کے اندر جو ہمارے پرنسپل بینچ کے اندر باقی سارے ایسوسیشن آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ان اے وے اٹیچ ہیں. اٹیچ سے مراد یہ کہ وہ ہمارے ساتھ لیں گے کیونکہ جب ہم ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری وہ ڈومین کے اندر آتے ہیں. 5 ڈویژن تقریباً کوئی 80 کے قریب جو ہمارے جو ہیں وہ اسٹیشن بن جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کمپین کے لیے جانا پڑتا ہے مختلف اضلاع کے اندر, مختلف تحصیلوں کے اندر. اگین پرپز از ویلفیئر آف دا لائرز. ہم مختلف حوالوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں. پنجاب کے جتنے جس طرح ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ہے کہ اگر وکلاء کے لیے ایک مخصوص جو ہے وہ ایک ڈیسک بنا ہوا, ان کے علاج معالجے کے لیے اگر وہ جائیں تو وہاں پر ان کے لیے آسانی رہے. اسی طرح پھر جتنی لیبارٹریز ہیں ہماری ٹائم ٹو ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ طے کرنے کے جی وکلاء صاحبان کے لیے آپ 10%, 20%, 25% جہاں پہ بھی ہے جو بڑی بڑی اس وقت لیبارٹریز ہیں. اسی طرح مختلف حوالے سے ایجوکیشن کے اندر ہے, ہمارے جو لاء کالجز ہیں ان کے اندر کہ جی اسپیشلی جو لائرس کے لائر سنس ہیں, لائر کے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ, یا ہمارے جو ممبرز ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ان کے فیملیز کے لیے بچوں کے لیے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ اس کے اندر فیس وغیرہ کے اندر. اور مختلف حوالوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے لائرس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے, اور بہت زیادہ ایشوز ہیں. سو دیٹس دی بیسک مین ڈفرینس. قادر, پچھلے دنوں اخبارات میں
بہت خبریں آتی رہیں کہ ہمارے یہاں جعلی ڈگریوں والے بہت وکلاء ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ لائسنس ایشو کرتے ہیں, تو یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگ, کوئی کلرک بھی ہوتا ہے وہ کالا کوٹ پہن کے کسی دفتر میں جا کے شور مچا دیتا ہے کہ میں لائر ہوں. تو کوئی ایسے آئیڈینٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خیال میں لائر کے پاس یا تو کوئی ایسا چیز ہو کہ وہ واقعی وہ لائر ہے. تو یہ جو اس کے اوپر کچھ ہو رہا ہے کام جعلی جو ڈگری؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ پچھلے دنوں میں اس کو بلکہ کہوں گا کہ چند سال پہلے اس کے اوپر ایک پراپر کریک ڈاؤن ہوا. اچھا. پنجاب بار کاؤنسل نے اس کے اوپر پراپر ایکشن لیا. اچھا. جتنے جو آئیڈینٹیفائیڈ یا جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے فیک لائرز یا جعلی جو وکیل ہیں, ان کو پراپر نوٹسز گئے, ان کے اوپر پراپر ایف آئی آریں ہوئی ہیں, وہ پرسو ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے پنجاب بار کاؤنسل نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ چونکہ یہ ایک کنٹینیوئنگ چیز ہے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا تو ہم پھر بھول جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جعلی وکیل کے ہونے کی وجہ سے ایک جو وکیل ہے اس کے حق کے اوپر کتنا بڑا ڈاکہ ہے کہ وہ ایک وکیل روزی روٹی کے لیے اپنے ڈیلی بیسس کے اوپر نکلتے ہیں اور ایک جعلی وکیل اس کے مقابلے کے اندر پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور اس اصل وکیل جو ہمارے وکلاء صاحب ہیں ان کے حق کے اوپر باقاعدہ ڈاکہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک کنٹینیو بیسس کے اوپر ابھی بھی چل رہا ہے. انفیکٹ چونکہ پنجاب بار کاؤنسل جیسے میں نے پہلے کہا ہماری جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی ہے, اس حوالے سے انہوں نے کافی بہتر کام کیے, لیکن پھر بھی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی اور کام ہونا باقی ہے. آپ نے کارڈز کے حوالے سے بات کی, ہر وکیل کا پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے ایک کارڈ ایشو ہوا ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر چونکہ ہر وکیل کا ایک جو سرٹن جو ہے وہ کارڈ کے حوالے سے ایک نمبر ہوتا ہے, وہ نمبر نام کے ساتھ آپ انٹر کرو تو ان کی ساری ڈیٹیل سامنے بھی آ جاتی ہیں. اس حوالے سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن سم ٹائمز تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کہ ایکچولی میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی وکیل صاحب کو ہم اس طرح کہ بعد میں پتہ لگے وہ واقعی میں وکیل ہوں تو ان کی ہم عزت کو بھی اس طرح مجروح نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے, ایک پرسیپشن ہے پبلک میں جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کی جو تحریک چلی تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی وکلاء کی تحریک تھی, اور اس کے بعد جب وہ بن گئے تو انہوں نے جس طرح مایوسیاں ہوئیں لوگوں کو, لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو وکلاء ہیں, نوجوان وکلاء ہیں, وہ کافی ایگریسو سے ہو گئے ہیں, اور ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے جج صاحبان کے ساتھ کافی گستاخانہ رویہ رکھا, اور ایک ہم نے تو دیکھا, سارے میڈیا نے بھی دکھایا کہ وہ مار پیٹ اور دروازے توڑ رہے ہیں. اور یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ بات درست ہے کہ پوسٹ چودھری افتخار صاحب کی تحریک کے بعد کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں دیکھنے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. تحریک بھی بعد میں اپنے آپ کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ تحریک بن گئی. تحریک میں کچھ لوگوں نے بینیفٹ لیے, بہت سارے انفیکٹ لوگوں نے, وکیلوں نے بینیفٹ لیے, اور اس کے بعد انہوں نے عام وکیل اور عام آدمی کے لیے بالکل بھی نہیں سوچا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وکلاء کا ججوں کے اوپر تشدد وغیرہ, جیسے میں نے پہلے بات کی جعلی وکیل, یہ وہی دور ہے جہاں پر جعلی وکیل سامنے آنا شروع ہوئے, اور اب آپ کو پتا وہ سینکڑوں میں ان کی تعداد ہے, تقریباً ہزاروں میں بدنام کر دیا. جی بالکل بدنام کر دیا, اور ہمارے اس پروفیشن کو بہت ٹھیس پہنچائی. لیکن اصل میں زیادہ تر بعد میں یہ پتہ بھی چلا کہ زیادہ تر تعداد ان وکیلوں کی تھی جو کہ ایکچولی میں وکیل تھے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہمارے پروفیشن کے اندر وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی وکیل نہیں بن سکتا. بالکل. اور جو بے استادے تھے ان کی وجہ سے ہمیں کچھ بدنامی سامنا کرنا پڑا. قادر بخش صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر یہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے ابھی کنکلوڈ ہوئی ہے.
جی خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے قادر بخش چاہل صاحب سے اور انہوں نے بہت اچھی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اب خواتین کافی آ گئی ہیں اس پروفیشن میں، اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے 5-10 تو ایسی ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جج بنی ہیں، اور لوور کورٹس میں تو کافی خواتین ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھی ایک علامت ہے کہ ہماری خواتین اس فیلڈ میں آ رہی ہیں؟ حالانکہ بہت ٹف یہ فیلڈ ہے اور بہت زیادہ یعنی اس میں پریشر بہت ہیں. آپ بتائیے. ہائی کورٹ میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک جج صاحبہ ہیں مس عالیہ نیلم. جی. سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیں ایک ہماری ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، اور اسی طرح کے پی کے اندر بھی ہیں. بہت خوشائند بات ہے کہ اب فیمیل لائرز کا جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ پروفیشن میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا، ایک مشکل ہے فیمیل لائرز کے لیے، لیکن میں اب کچھ عرصے سے فور لاسٹ پرابلی 7-8 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی جو ہے وہ تعداد وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور پریکٹسنگ لائر جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کچھ ہماری ایسی فیمیل لائرز ہیں جو لاء کی ڈگری لی لیکن اس کو ایز اے کریئر پرسو نہیں کرتی. تو لیکن اب میں نے ذاتی طور پہ بھی، کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی میرا جانا رہتا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی، وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ رجحان جو ہے وہ بڑھ گیا. اور ایز اے چونکہ وہ بات ہو رہی ہے تو میری وائف بھی لائر ہیں اور ہم اکٹھے مل کر ہی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. میرے الیکشنوں میں بھی ان کی ایک بہت زیادہ کاوش اور کوشش تھی. اچھا یہ بتائیے کہ جو خواتین ہیں یہ صرف فیملی ڈسپیوٹس کو زیادہ تر وہ کرتی ہیں، اس میں اپیئر ہوتی ہیں، یا ہر قسم کے دیوانی اور جو دوسرے مقدمات ہوتے ہیں؟ نہیں جی، اب تو کافی زیادہ فیملی ڈسپیوٹ تو شاید اس طرح ایک امپریشن ہے کہ، لیکن کرمنل لاء کے اندر اور جو کارپوریٹ سائڈ کے اوپر جتنی زیادہ پریکٹس ہے، بینکنگ کے بہت زیادہ کیسز کے اندر میں نے دیکھا. میرے اوپننٹ بھی جو ہیں وہ فیمیل لائرز تھیں. اب اوور آل رجحان جو ہے نا وہ بہتر ہو رہا ہے، اور ہر شعبے کے اندر مطلب ہمارے وکالت کے ڈفرینٹ جو آگے جو پورشنز ہیں ان کے اندر، ہر پورشن کے اندر جو ہے وہ میکسیمم فیمیل لائرز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو اب ہمارے یہاں جو ہیں وہ فائٹر پائلٹ بھی ہیں. خواتین تو ہر شعبے میں ہیں، گیمز میں ہیں، تمام بینکوں کی آپ نے بات کی، تمام تعلیمی اداروں میں بڑا اہم رول ہے خواتین کا. بلکہ اب تو کچھ بینکوں کی جو لیگل ہیڈز ہیں وہ بھی خواتین ہیں. ہماری وزیر خزانہ بھی رہی ہیں خاتون پچھلے دنوں. اب تو ہماری چیف منسٹر بھی جو ہے ان کا تو ذکر بعد میں کریں گے. یہ بتائیے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اس میں اتنا سکون کیوں ہے، اتنا کیا پرابلم ہے کہ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اب آپ جب بھی ٹی وی کھولیں، چینل کھولیں کوئی، تو وہاں پہ صرف پولیٹیکل لوگوں کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اور 90 ڈگری پہ ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو سزا ہوتی ہے اور اس کی جائیداد بھی ضبط ہو گئی، اس کو ایبسکانڈر بھی قرار دے دیا، اس کو یوں کر دیا، اس کو وہ کر دیا، اور 1 سال 2 سال کے بعد وہی آدمی جو ہے وہ باعزت بری ہو رہا ہوتا ہے. ایک آنے کی کرپشن نہیں اس پہ سا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لوگ اس سے تنگ آ گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتی نظام جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اس میں کافی حد تک یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوور کورٹس کی جو جوڈیشری ہے اب تو کمپیریٹیولی تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. پہلے تو اتنا زیادہ برا حال تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے جج ہونے کی، کیونکہ انہوں نے اپنی کبھی کیپیبلٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. نہ انہوں نے کبھی ایسے کورسز لیے، ایک ایگزام دیا، پاس ہوئے، انٹرویو دیا اور جج بن گئے. لیکن ٹائم ٹو ٹائم جس طرح جو اسی ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں، ان کے انٹرنل جو جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں پر اب تو خیر کمپیریٹیولی ذرا بہتر ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا. لیکن لینگویج ایک بیریئر ہے، بہت بڑا بیریئر ہے. ہمارے بہت سارے جج صاحبان ایسے ہیں جن کی آج بھی کمیونیکیشن سکلز بالکل زیرو ہیں. ہاں وہ آپ انسان بھی کیا ہوگا اس کے بعد جج بن کے وہ بیٹھ گئے. لیکن انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، انسان تھوڑی سی کوشش کرے، محنت کرے. یہ نہیں ہے کہ جج بن کے تو بس صرف اب چونکہ اب ہم افسر بن گئے ہیں تو جی بالکل ٹھیک ہے. انسان کو اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی امپروو کرنا ہے، اور ان کے امپروو ہونے سے عدالتی نظام بہتر ہوگا یقیناً ہوگا. اچھا یہ بتائیں چاہل صاحب کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جو 10-15 سال پریکٹس کرتا ہے اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے. ساری دنیا کا کوئی آپ مجھے بتا دیں شعبہ
جس میں امتحان پاس کیے بغیر کوئی آدمی جو ہے کسی بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں تو پولیٹیکل بیس پہ وہ کہتے ہیں جی یہ ساڈا بندہ ہے جی، جج لا دو. تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ کیا ہے جی؟ ہائی کورٹ کے جج کی کوئی امتحان نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو اب جو ہمارے اس وقت کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک طریقہ کار دیا ہے، انفیکٹ 18ویں ترمیم کے بعد وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. جہاں تک آپ بات کریں کہ پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر بھی اس طرح ایگزیکٹلی تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل انٹرونشن کی وجہ سے جج صاحبان کا یہاں پر ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ کمپیریٹیولی کم ہوا ہے. چونکہ پہلے طریقہ کار اور تھا، اب سپریم جوڈیشل کمیشن کے تھرو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے سینئر چیف جسٹس آف پاکستان، سینئر 2 ججز آف دی سپریم کورٹ، اور اسی طرح جو رسپیکٹو صوبے، جس صوبے سے بھی جن جج صاحب نے آنا ہے ان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. لا منسٹر ہوتے ہیں، لا سیکرٹری ہوتے ہیں، ایک پارلیمنٹرین جو ہیں وہ وہاں سے ہوتے ہیں، اس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں. اب کمپیریٹیولی طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہو گیا. لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب شاید اس طریقہ کار کو بھی فردر وہ چینج کرنے کے اس ایک رولز کو جو ہے وہ فردر ایک پروسیس چل رہا ہے. ان ڈیو کورس آف ٹائم وہ سامنے آ جائے. یہ بات بھی درست ہے کہ وکلاء سے 15 سال کی پریکٹس کے بعد، انفیکٹ کم از کم ویسے تو قانون 10 سال کا ہے، ایسا شخص جس کی عمر 45 سال کم از کم اور 10 سال اس کی پریکٹس ہو. بٹ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس کی 45 سال کی عمر ہو جاتی ہے اس کا تقریباً 18 سے 20 سال کے لگ بھگ کا ایکسپیرینس تقریباً اس کا ہو جاتا ہے. یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے کہ صرف وکلاء سے ہی آتے ہیں. کافی ہمارے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ایز اے پروموٹ ہو کر بھی آتے ہیں. جو نیچے سول جج سے پھر سینئر سول جج اور پھر ایڈیشنل سیشن جج اور پھر سیشن جج، وہاں سے بھی کافی جو ہیں وہ آتے ہیں. اسی طرح ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے ہمارا صوبے کا جو ہائیسٹ لا آفیسر، جو صوبے کے جو ہمارے جو ہیں وہ لا آفیسرز ہیں وہاں سے بھی لیے جاتے ہیں. اسی طرح پروسیکیوٹر جنرل آفس سے بھی لیے جاتے ہیں. سو یہ تاثر دینا کہ صرف وکلاء میں سے آتے ہیں، جی ایسا نہیں ہے. اچھا، ایک ہمارے پہلے ایک بیرسٹر صاحب آئے تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ کرائٹیرین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وکیل سے جج بن رہے ہیں صاحب، ان کے دیکھتے ہیں انہوں نے اچھے کیسز کیے ہوں. اب اچھے کیسز سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا کیا معیار کیا ہے کہ بہت انہوں نے اعلیٰ درجے کے اپنے وکیل ہونے کے دوران کیے ہوں؟ وہ کیا چیز ہے؟ اچھے کیسز سے میرا خیال ہے شاید بیرسٹر صاحب کی یہ مراد ہوگی کہ جو ایسے اچھے کنٹیسٹنگ کیسز، ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس جو صرف میڈیا کے اوپر سامنے آئے وہی اچھا کیس ہے. اچھا کیس وہ ہے جس کے اندر کوئی لیگل فیکچوئل پروپوزیشن ایسی، لیگل پروپوزیشن پرٹیکولرلی ایسی ہے جو کہ اپنے نوعیت کا کوئی پہلا کیس ہوگا. اس حوالے سے ان کا یقیناً یہ مطلب ہوگا کہ جس کے اندر فرسٹ امپریشن کا کوئی کیس ہے، ان کی پریکٹس، ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے لیٹس سے سول ہے، فوجداری ہے، یا جو دیوانی کیسز جن کو ہم سول کیسز کہتے ہیں، اپنے رسپیکٹو سبجیکٹ کے اندر ان کی اتنی زیادہ وکالت اور اتنا زیادہ تجربہ ہوگا جس حوالے سے وہ بات کر رہے ہوں گے. ضروری نہیں کہ ہر کیس جو میڈیا کے اوپر ہے وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا قادر، یہ بتائیے کہ آج کل ایک بڑا سینسٹیو ایشو چلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے اوپر پریشر بہت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا پریشر. اس پہ آپ نے بتایا کہ جج صاحبان نے اس پہ خط بھی لکھا ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جوڈیشری کی آزادی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کا حل ہے؟ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہاں پر نا دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان ریبٹل یا واپسی کے اندر جو آپ نے الزامات لگائے ہیں اس کو سننے اور سمجھنے کی بھی سخت ہونی چاہیے. ایک جو فیکچوئل سچویشن سامنے آئی کہ خطوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پراپر انکوائری ہونا چاہیے. فیکچولی اصل میں کیا حقائق ہیں وہ ملک و قوم کے سامنے لانے چاہیے. جس طرح ابھی یہ ایشو اس وقت، چونکہ ابھی بھی یہ ایک ایشو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. ایکچولی میں کس کے خلاف لگائے گئے، کس کا جو ہے اس کے اندر
سامنے ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کون ہے, حقائق سامنے آنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جب تک کوئی کمیشن یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تب تک میرا نہیں خیال, یا سپریم کورٹ آف پاکستان خود سے بھی جو ہے وہ معاملات کو دیکھ سکتا ہے, اس کے بعد پورے اختیارات ہیں. اور میرے حساب سے ان کو کرنا چاہیے, اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں. ان جج صاحبان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کو ایکچولی میں کیا مسئلہ ہے, کون سا وہ تھا. ایک خط کے تحت ایک چیز سامنے لا دینا اور اس کے بعد پھر جیسے ہی ہم نے پھر خاموشی آ جاتی ہے, اور جیسے اور زیادہ بہت زیادہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی ہے, اس کے بعد دیٹ ایشو ڈائز ڈاؤن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے, قوم کے سامنے جو ہے نا وہ حقائق کو سامنے لانا ضروری ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیں کہ انٹرنیشنل رینکنگ یا ریٹنگ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کافی نیچے نظر آتا ہے بین الاقوامی سطح پہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں. تو یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں بہت اصلاحات کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر کچھ ہوتی ہیں اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ پیچھے چلے جاتی ہیں. اب اس وقت ہمارے ماڈل ٹاؤن کا جو ایشو ہے, جی ہماری ماڈل ٹاؤن کورٹس جو ہیں وہ مین سول کورٹ سے جو ہیں وہ ان کو الگ کر کے ماڈل ٹاؤن کورٹس کو وہاں پر الگ سے بھیج دے گئے. اب اس حوالے سے ہماری کچھ تحفظات, کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ تحفظات ہیں جن کو ابھی تک جوڈیشری نے پراپرلی ایڈریس نہیں کیا. کراچی کا ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے جہاں پر ایک ہی جگہ کے تقریباً ساری عدالتیں موجود ہیں. ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے فرام دا گورنمنٹ اینڈ ایز ویل ایز فرام دا جوڈیشری کہ ایک ہی احاطے کے اندر میکسیمم جو ہے وہ عدالتیں ساری وہیں پر ہی ہونی چاہیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا قادر صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ہیومن رائٹس کے لیے بھی وکلاء کچھ کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے, میرا بہت دفعہ اتفاق ہوا ہے جیلوں کا وزٹ کرنے کا, وہاں ہزاروں لاکھوں بندے ایسے ہیں جو بالکل پیٹی کیسز کے اندر بیٹھے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی جان چھڑا سکیں, برسہ برس سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی لائرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ, اگر میں یہ کہوں تو برا نہ مانیے گا, آج کل فیس کافی لیتے ہیں, تو کچھ تھوڑا بہت ان کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں کہ جو غریب غربا بیچارے چھوٹے چھوٹے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی جان چھڑائی جائے؟ پرو بونو ورک اس وقت میں سمجھتا ہوں جو وکلاء اس وقت کر رہے ہیں یا جو کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شعبے کے اندر اتنا زیادہ ابھی تک. جی دیکھیں نا, یہ تو ایک رائٹ ہے, عام طور پہ یہ بات پتہ نہیں ہے, اس بات کو ہائی لائٹ کریں. کوئی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ ہر چیز میڈیا کے اوپر سامنے نہیں آتی نا, ہمارے تو ہر روز جو وکلاء ہیں جیلوں کے اندر جو ہیں اتنے سال سے جو ملزم ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. پھر اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پراپر اس کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن اس حساب سے ہونی چاہیے کہ اگر کسی ملزم کو یہ رائٹ, اگر وہ جیل کے اندر ہے تو اس کو فل فار رائٹ دینا چاہیے کہ کیا وہ اسٹیٹ اس کے لیے کرے یا وہ اپنا جو ہے اپنا کوئی وکیل کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر وہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ چونکہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی, لیکن ابھی بھی اسٹیٹ کچھ کیسز کے اندر جہاں پر جب ہائی کورٹ کے اندر اسپیشلی جب کیس چلتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے کہ اس ملزم کا کوئی بھی جو ہے وہ وکیل نہیں ہے تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان خود سے جو ہے وہ کاؤنسل اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور پھر سرکار ان کو ایک مناسب سی فیس دیتی ہے. لیکن جہاں تک فیس کی تعلق ہے وہ ایک بڑی ہی بیسک مناسب فیس ہے. اچھا. اور اس کے اندر بھی ایک وکیل صاحب اگر کسی ایسے ملزم کا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ادروائز اگر ویسے تو کوئی ملزم اگر کسی کے پاس آئے تو ظاہری بات ہے ہر وکیل کا رائٹ ہے کہ اپنے حوالے سے جو ہے وہ فیس کو. ایک بات اور بتائیے, یہ جو ہمارے تھانے ہیں, ہمارا جو پولیس کا نظام ہے, یہ اتنا فرسودہ ہے, گلا سڑا ہے کہ یہاں سے ہی سارے کیسز کی جو ہے نا بربادی شروع ہوتی ہے, اور وہ ملزم کو مجرم کو ملزم وہ بنا دیتے ہیں بے گناہ, اور بے گناہ کو ملزم بنا دیتے ہیں. تو وہاں تھانے کلچر جو ہے یا پولیس میں جو ہے بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ وہیں سے ساری عدالتی نظام کی طرف جاتی ہے نا چیزیں. تو جی, چونکہ بیسک تو وہیں سے چونکہ ایف آئی سے تقریباً جو ہے ہر چیز جو کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سے چونکہ ہر چیز شروع ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ محکمہ پولیس کے محکمے میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر اصلاحات کی ضرورت ہے. بالکل. جو ہمارے سینئر افسران ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنے حساب سے کچھ کوشش اور بہتری کے لیے کرتے ہی ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی نیچے جو انویسٹیگیشن کا جو معاملہ ہے, ایک کیس کا پراپرلی انویسٹیگیٹ نہ ہونا, اور اگر کوئی ہوا ہے اور بدنیتی کے ساتھ ہونا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی کی جڑ جو ہے وہ بیسیکلی اس کی شروعات ہی جو ہے وہ تھانے کلچر سے. وہاں پہ آپ کے خیال میں کوئی وکلاء اپوائنٹ ہونے چاہیے جو جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو کوئی قانونی نقطہ بھی بتانے والا ہو؟ وہ تو محرر بیٹھے جو بھی مرضی لکھ رہا ہوتا ہے, ایک عجیب سی پتہ نہیں کون سی زبان, وہ اردو زبان ہمیں تو سمجھ نہیں آتی جو ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے. اب خیر وہ تھوڑا سا اب تو وہ چونکہ کافی بہتر ہو گیا ہے, ایف آئی آر جو ہے وہ چونکہ ساری آن لائن سسٹم کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ جو لکھا جاتا ہے وہ ہاتھ سے کم اور جو کمپیوٹر سے ٹائپ زیادہ, اس حوالے سے تو کافی بہتری آئی ہے. لیکن صرف یہ جو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے گارنشنگ نہیں ہونی چاہیے, ایکچولی کے اندر انصاف ملنا چاہیے. اچھا قادر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے ایک بڑا طوفان پیدا کر دیا ہے پورے ملک کے اندر, اور جو حقائق کو موڑ تروڑ کے بیان کرتے ہیں اور فیکٹس تو کم ہی جاتے ہیں لوگوں کے پاس, افواہ بہت ہو رہی ہے, سینسیشن بڑی ہے, ہر چیز میں ایک سنسنی خیزی پھیلا دی ہے, اس سے پوری سائیکی قوم کی چینج ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں قانونی نقطہ نظر سے کوئی ایسی پابندی ہو سکتی ہے کہ جو یہ جو فیک نیوز ہیں اور جو سارا کچھ اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یا پچھلی جتنی بھی حکومتیں ویسے گزری ہیں اس حوالے سے بالکل ناکام رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول, میں نہیں کہوں گا کنٹرول سے مراد ہے کہ اس کو ایکچولی میں اس کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سی نیوز کس حوالے سے چل رہی ہے. آپ کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے, اس میں کیریکٹر اسیسینیشن بہت ہو رہی ہے. پھر چونکہ میڈیا اور جو ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے, وہ کٹ کر کے اور چیزوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے شاید وہ ایکچولی میں ویڈیو ایسی ہے. اس حوالے سے حکومت بالکل ناکام رہی ہے, اور اس کے اوپر جو پراپر قوانین ہیں وہ بھی نہیں ہے. اس قوانین کو بنانے اور جو ایگزسٹنگ ہے وہ اس حوالے سے کافی نہیں ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو تو خیر ہمارا بہت ہی زیادہ ہے. ہزاروں لاکھوں قوانین پڑے ہوئے ہیں اور ان کی ایک گریو یارڈ ہے جہاں پہ وہ قوانین اپنے آپ کے اندر وہ دفن ہے, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کا ایکچولی میں ایک جو نا قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے, لیکن ان کی کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. اس حوالے سے نہ کوئی سیمینار ہے, نہ کوئی کسی کو پتہ ہے کہ اس کے ہر انسان کے بیسک رائٹ کیا ہیں. ویسے بھی ہم منالسل قوم ایک دوسرے کو ویسے ہی جو ہے وہ پگڑی اچھالنے کے اندر کافی ماہر ہیں انفارچونیٹلی. لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر اٹینشن جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نوجوان وکلاء جو ہیں اس میں خواتین بھی ہیں بندے بھی ہیں, ان کو کوئی ایسے اسکالرشپس ملنے چاہیے کہ وہ باہر ملکوں میں جا کے فردر ٹریننگ لیں, تربیت حاصل کریں؟ بالکل. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک گرینڈ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ہمارے جتنے وکلاء ہیں میکسیمم, اب ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہمارے جو ٹاپ سٹوڈنٹس ہیں صرف ہم انہی کو بھیجیں. جو میڈیوکر سٹوڈنٹس ہیں یا جو ان کے اگر آپ ون کین سے اگر اتنے اچھے گریڈز نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی فردر تعلیم کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موقع ضرور دینا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف ایک ڈگری لینا نہیں ہے, باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اٹ سیلف اپنے آپ کے اندر ایک ایکسپوئر ہے. ویسے اور بڑا چیلنجنگ قسم کا پروفیشن ہے یہ, کوئی عام ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. جی بالکل, چونکہ اس کے اندر مطالعہ بہت ضروری ہے اور ہر روز کے حوالے سے ہے. لیٹسٹ قوانین کے ساتھ اپڈیٹ رہنا اپنے آپ کو, جتنی قانون سازی ہو رہی ہے, جتنی ججمنٹس اور آ رہی ہیں اس حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور اگر گورنمنٹ اس کے اندر سپورٹ کرے تو کیوں نہیں ہم چیزیں بہتر ہو سکتی. آج تک کسی حکومت نے اس حوالے سے اتنا زیادہ اس طرف توجہ نہیں دی. خواتین و حضرات, قادر بخش چاہل بیرسٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بہت معلوماتی بڑی انفارمیٹیو گفتگو تھی, اور کیونکہ ان کا تجربہ باہر کا بھی تھا اور انہوں نے جو باہر کی جو ممالک کے مختلف لوگوں سے انٹریکشن کی بات کی اور ایکسپوئر کی بات کی, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. اور انہوں نے جیسے کہ اسکولوں اور کالجوں کی بات کی, وہاں سے بھی انہوں نے پڑھا,
یہ ساری چیزیں انسان کے تجربے میں اور پھر پریکٹیکلی جب وہ اس کو کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک و ملت کے لیے بہت اچھی باتیں انہوں نے کی. بہت شکریہ قادر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں ہارون عباسی جی، میں اپنا پروگرام تعلیم اسپیشل آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.